جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ اہم باتیں جو کہ عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں، قوم سے خطاب میں، ویسے تو پریس کانفرنس تھی لیکن ظاہر ہے کہ وہ آخر میں انہوں نے کچھ سوالات بھی لیے، اس میں جوابات بھی دیے ہیں اور بڑے اہم باتیں انہوں نے آج کی ہیں۔ کچھ ہم آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے کہ ان اہم باتوں کے پیچھے اصل میں کیا ہے۔ مثلا موٹی موٹی باتیں جو کہ انہوں نے کی آج، انہوں نے کہا کہ جی نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ ایٹ رسک ہے معیشت کی وجہ سے، اور رشیا کو کی میں کہتا تھا میٹنگز کے اندر کہ جب ان کی اقتصادی حالت خراب ہوئی تھی تو پھر رشیا ٹوٹ گیا تھا اور وہ بچ نہیں پایا تھا، اور میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ وہ دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اسمبلیاں دسمبر میں، انہوں نے کہا کہ اختلافات ہیں، یعنی کہ پرویز الہی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ وہ اپریل میں یا آگے جا کے اس کو توڑ دیا جائے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دسمبر میں فیصلہ ہو گیا ہے، ہم نے نکل جانا ہے اسمبلیوں سے۔ یہ انہوں نے بات کی، جو بہت اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ جو اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے صورتحال کو دیکھیں گے، اور وہ ان کی امیدیں جو ہیں وہ جن عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہے، جو انہوں نے کہا کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور امید ہے کہ وہ امر بالمعروف کے ساتھ رہیں گے۔ تو انہوں نے جنرل صاحب کو اسلامی ٹچ بھی دے دیا ہے، اور اسلامی ٹچ دے کے کہ حافظ قرآن ہے، امر بالمعروف ہے، اور چونکہ امر بالمعروف صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہے لہٰذا وہ ان کے ساتھ دیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حق اور سچ کا ساتھ دے کے اپنے آپ کو جو ہے وہ بارآور ثابت کرے گی یا وہ کامیاب ہوگی وغیرہ۔ کیوں کیا ہے عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کے بارے میں یہ اسلامی ٹچ کیوں دیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا۔ دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر چیز کو اخلاقی معیار کے اوپر انہوں نے بہت ہائی پٹیسٹل جو ہے وہ قائم کیے ہیں، اور وہ ہر چیز کا پیمانہ جو ہے وہ مذہب اور دین کے ساتھ جوڑ کے اس کو وزن دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو باور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر میں جو ہوں، میں حق کی آواز بھی ہوں، میں اسلام کے ساتھ ہوں، میں ریاست مدینہ ہوں، میں اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ جسے کہنا چاہیے پارسائی کا دعویٰ کرنے والی شخصیت جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو خدا جانے ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے گلٹ ہوتے ہیں، وہ ان کو اسی طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے انہوں نے ایک معیار جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ ان کی پوری جو کیمپین تھی وہ اسلامی ٹچ کے ساتھ تھی۔ انہوں نے جتنی اب تک یعنی 4 سال حکومت کی، وہ ریاست مدینہ سے شروع کرتے تھے، ریاست مدینہ میں ختم کرتے تھے۔ اسی ریاست مدینہ کے اندر طیبہ گل کو 1.25 مہینہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھا، ان کی تصویریں نکالیں، جو چیئرمین نیب تھے ان کو متون کیا، ان کو بلیک میل کیا، ان کو کس طرح سے استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نیب میرے انڈر ہی نہیں تھا، وہ نیب تو جو ہے وہ اس وقت کسی اور کے ساتھ تھا، جبکہ یہ ایک صفحے کی حکومت تھی، 1 پیج گورنمنٹ۔ تو ریاست مدینہ میں ان کے دور میں وہ اوپر سے ریاست مدینہ کہتے تھے، اور جو اندر خانہ کام ہو رہا تھا وہ پاکستان میں آپ دیکھیے گا، دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا، یہ بھی کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ بھی ابھی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے کہ جس میں بہت کچھ ایسا ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جس طرح پاکستان کی معیشت اور اکانومی اور پاکستان کی اخلاقیات، پاکستان کی سماج، اور پھر وہ ارسلان بیٹا غداری سے جوڑ دو، اور پھر گھڑیاں بیچ دو، اور پھر وہ سب کچھ، یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور اسی ریاست مدینہ کے اعلان کے نیچے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے یہ سب کام کیے۔ تو اب وہ اسلامی ٹچ دے رہے ہیں۔ اصل میں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اخلاقی طور پر ایک طرح سے جنرل عاصم منیر کو ایک چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ اگر امر بالمعروف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ اگر حافظ قرآن ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں، اور وہ ان کو ایک طرح سے انڈر پریشر کر رہے ہیں۔ یہ انڈر پریشر ہے کہ آپ ان کو حافظ قرآن اور آپ ان کو جو ہے وہ امر بالمعروف کا وعدہ دلا کے، یاد دلا کے ان کو یہ کہیں کہ یہ اسی صورت آپ ہوگا، یعنی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سب کچھ ہیں، لیکن اسی صورت ہوگا اگر آپ یہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ میری بات مانیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے انہوں نے جو ہے وہ چارج سنبھالا ہے ملٹری کا، یا وہ ان کمانڈ آئے ہیں جنرل عاصم منیر، تو عمران خان صاحب نے بہت سی توقعات ان سے وابستہ کی،
باوجود اس کے کہ ان کو بہت پتہ ہے کہ جنرل عاصم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اس کے باوجود انہوں بہت سی توقعات انہوں نے کی، اور پھر صدر علوی نے ان سے بات کرانے کی کوشش کی۔ صدر علوی کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ جنرل عاصم منیر نے بات کرنے سے انکار کیا، اور یہ بات تو اب بہت ساری اسلام آباد میں جو باخبر صحافی ہیں ان کو یہ بات پتہ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ انکار ہو گیا اور پھر وہ بات بھی نہیں ہوئی، اور پھر ڈار صاحب اور صدر مملکت کی آپس میں بات چیت ہوتی رہی، تو پھر ان کو لگا کہ اب یہ جو ہے کوئی بات بڑھ جائے گی۔ اس میں انہوں نے اپنے کیسز کے ختم کرنے کے حوالے سے اور دیگر مطالبات بھی رکھے، جو کہ ہماری اطلاعات یہ ہیں، جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ بھی کامیاب کوشش نہیں ہو سکی ہے، اور اس میں بھی الیکشن پہلے مانگنے کی جو صورت تھی اس کی کوئی تدبیر نہیں ہوئی، اور اسی وجہ سے آج عمران خان صاحب نے یہ جو ہے وہ خطاب کیا۔ وہ سب طرف سے جب دروازے تقریباً بند ہوئے ہیں کہ آپ ارلی انتخابات، ارلی الیکشن دے دیں، جو آج وہ کہہ رہے تھے کہ اگر 8 مہینے بعد بھی ہو گئے تو مجھے کیا، میں کیا نہیں جیتوں گا، میں پھر بھی جیتوں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن ہو، اور اس کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی، اور ان پہ کوئی کیسز نہ بنے، اور خاص کر کے توشہ خانہ کیس اور ابھی جو ٹیریان والا کیس ہے، یہ ان کے لیے کافی زیادہ پریشانی کی بات ہے اور فکر مندی کی بات ہے، جو کہ آج ان کی جو باڈی لینگویج تھی اگر آپ نوٹس کریں تو اس کے اندر ایک نظر آ رہا تھا کہ وہ اب اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ان کی فکر مندی نظر آ رہی تھی۔ تو ایک بات تو انہوں نے یہ کہی، دوسری بات انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت خراب، بالکل پاکستان کی معیشت خراب ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں اس کو کہ بالکل یہی وہ بات تھی جس پہ جنرل باجوہ کے اور ان کے اختلافات ہوئے تھے، اور معیشت خراب ہونے کی وجہ سے جو آرمی ہے یا فوج ہے اس نے اپنے آپ کو عمران خان صاحب سے ڈیٹیچ کیا تھا، الگ کیا تھا۔ ان کے راستے اس وقت جدا ہوئے تھے جب پرفارمنس اور گورننس نہیں تھی، جب پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بیٹھ رہی تھی اور پاکستان کے جو حالات تھے وہ دیگروں ہو رہے تھے۔ اور یہ بات جو حال ہی میں باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی صدر علوی نے جو ملاقات کروائی، اس میں عمران خان صاحب کی جو ہماری معلومات ہیں، عمران خان صاحب کی اور باجوہ صاحب کی آپس میں تو میں بھی ہوئی اس کے اوپر، کیونکہ انہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ معیشت کے اوپر توجہ دیں، جو یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ مجھے کہتے تھے کہ آپ اقتصادیات پہ بات کریں، آپ اقتصادی، ہم جنرل باجوہ کی فیور میں بالکل بھی نہیں ہیں، اور جنرل باجوہ کی وجہ سے عمران خان صاحب اس ملک پہ آئے تھے، مسلط ہوئے تھے، اور اس کے بعد پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی یہ صورتحال ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ در در پہ بھیک مانگتا پھر رہا ہے، اور اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب جو ہیں وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ معیشت کو سنبھالیں، آپ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں معیشت کی بنیاد کے اوپر آپ مجھ سے ایسے بات کریں۔ تو وہ اختلافات جو تھے وہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سامنے آئے تھے، اور بار بار وہ اب آن دا ریکارڈ بھی وہ کہتے ہیں، جنرل باجوہ بھی کہتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں جب کہتا تھا کہ ان کو گرفتار کر لو، نیب کر لو، تو وہ کہتے تھے کہ جی نہیں وہ یہ آپ صرف معیشت پر توجہ دیں۔ پھر ڈی جی آئی ایس آئی نے جو پریس کانفرنس کی اس پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے انٹرویو کیا، مطلب ان سے بات چیت کی، تو ان کی پرائیورٹی جو تھی وہ صرف اور صرف اپنے جو مخالفین تھے ان کو گرفتار کرنے سے متعلق تھی یا احتساب سے تھی، جبکہ ہم کہتے تھے کہ معیشت جو کہ ان کے لیے اہم نہیں تھی، یعنی ان کے لیے جو اہمیت والی بات تھی، یعنی پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت، وہ عمران خان صاحب کے لیے بڑا مسئلہ نہیں تھی۔ اور آج وہی عمران خان صاحب جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں قوم سے یا بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس معیشت کی ذمہ داری اس حکومت کے اوپر ہے۔ بالکل کوئی ہماری اس حکومت کے ساتھ جسے کہنا چاہیے کہ ہمدردیاں نہیں ہیں، انہوں نے بھی بہت ان کو بھی گورننس جو ہے وہ بالکل ٹھیک کرنی چاہیے تھی، لیکن عمران خان صاحب اگر معیشت کی ذمہ داری اپنے سے کسی اور پہ ڈال رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سراسر یہ غلط بات ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ رشیا کی طرح میں یہ کہتا ہوں، اور میں نے کہا بھی، میں بار بار یہ کہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ روس کی طرح ٹوٹ جائے گا۔ خان صاحب آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے آپ کو بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ ہماری معیشت خراب ہے، ہماری معیشت کو آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور اسی بنیاد کے اوپر آپ سے بات ہوتی تھی، مگر آپ اس وقت صرف اور صرف یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ اور یہ جو 6.7 بلین پہ آج پاکستان ہے، یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ آپ کے دور میں بھی اسی لیول کے اوپر آ گیا تھا۔ اور آپ یہ جو کووڈ ہے، یہ کووڈ کے اگر پیسے پاکستان کو امداد کے طور پہ نہ ملتے، جو کہ آئی ایم ایف سے بھی ملی، آپ کو انکنڈیشنل امداد ملی، قرضہ نہیں، تقریباً کوئی $2 بلین سے زیادہ وہ ملے، آپ کو عالمی جو بینک ہے اس نے بھی دیا، آپ کو بہت سارے اور اداروں نے بھی جو ہے وہ پیسے دیے، مگر
اس کے بعد اور قرضہ تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ جو ہے پچھلے 4 سال میں پاکستان کی حکومت نے لیا، یہاں تک کہ اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ گروی رکھوا دیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، جس کو کہ یہ 9 پارٹیوں کی حکومت مل کے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر وہ اتنے برے گرداب میں پاکستان پھنسا ہوا ہے کہ اس بھنور سے نکلنا تقریباً جو ہے وہ اب ناممکن نہیں، مشکل تو ہے، ناممکن بے شک نہ ہو۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رشیا، تو اس بات کے اوپر انکوائری ضرور اس حکومت کو، ویسے تو یہ حکومت جو ہے وہ ابھی تک تو اس نے کوئی ایسی چیز نہیں کی نہ جو کہ کرنی چاہیے تھی، جو کرنے کے کام تھے وہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ ان کو اس پہ انکوائری بٹھانی چاہیے کہ پاکستان کی جو معیشت کا حال ہوا پچھلے 4 سال میں، یہ کیوں ہوا؟ جب آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا کیوں نہیں گئے؟ جب 8 مہینے کے بعد گئے تو کیا ہوا؟ اور پاکستان کے کن شرائط کے اوپر آئی ایم ایف کے اس وقت کے آپ پروگرامز ہمارے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ہمارے کالمز دیکھ لیں، آپ ہمارے ٹویٹس دیکھ لیں کہ پاکستان کے جب آئی ایم ایف کے پاس جا رہا تھا تو ان شرائط کے اوپر کتنی بات چیت ہو رہی تھی اور کتنے ببانگ دہل لوگ بات کر رہے تھے پاکستان کے اکانومسٹ کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم شرائط پہ جا رہے ہیں یہ بہت ہی خطرناک شرائط ہیں، یہ کس نے کی؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے، اور اب آپ نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کو یہ دھمکا نہیں سکتے کہ اگر یہ چیزیں آپ نے اکانومی کی وجہ سے ٹھیک نہیں کی تو پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ پاکستان بالکل نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ، اور پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، اور البتہ پاکستان کی حکومت میں اگر ذرا سا بھی دم ہے تو ان کو بے نقاب ضرور کرنا چاہیے کہ یہ جو ایک سازش ہوئی ہے، جو ایجنڈا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ اکانومی کے حوالے سے، یہ کیوں ہوا ہے، کہاں سے ہوا ہے، کس نے کیا ہے، پاکستان کو یہاں تک کس نے پہنچایا ہے کہ اب پاکستان جو ہے اس کو پوری دنیا کی طرف سے اس وقت جو ہے وہ اس کے ساتھ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں، جو پریشرائز پاکستان کو کیا جا رہا ہے، یا جو پاکستان کی اکانومی ہے ایٹ سٹیک ہے۔ بالکل اس وقت پاکستان کی اکانومی کے حالات بہت برے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ سب پتہ چلنا چاہیے کسی کمیشن کے تحت کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ کہا کہ دسمبر کو اسمبلیاں جو ہیں وہ ہم نے تحلیل دسمبر میں ہم نے کر دینی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرویز الہی صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ ویو ہے کہ تھوڑے وقت لگنا ہے، یہ وہ میرا نہیں خیال۔ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کا یہ ماننا ضرور ہے کہ اسمبلیاں جو ہے برخاست ہونی چاہیے، اور انہوں نے جلدی میں ایک اناؤنسمنٹ بھی کر دی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی چند ہی دنوں پہلے جو ہے وہ جو ترقیاتی فنڈ ہے وہ ڈسپرس ہوا ہے، ایم پی ایز کو پیسے ملے ہیں، انہوں نے اپنے حلقوں پہ لگانے ہیں، لگائیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ کام کریں گے، ترقیاتی کام کریں گے تو ووٹ لیں گے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم نے کام نہیں کیے 4 سال میں، اب اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم الیکشن میں کیسے جائیں گے؟ کیونکہ الیکشن کی تیاری کے لیے ہر سیاستدان جو ہے وہ امید لگا کے بیٹھا ہے، اور خالی آپ نے دیکھا یہ 700 بلین روپے کا ٹوٹل اس میں بجٹ جو ترقیاتی فنڈ پنجاب کا، اس میں 100 بلین تو خالی جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے 3-4 حلقوں کے اوپر جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ تو یہ ایک ظاہر ہے وہ بھی کیسے کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ اسمبلیوں کو برخاست کر دیں۔ دوسری جانب جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پی ڈی ایم پوری طرح سے پرویز الہی صاحب کو چودھری شجاعت کے ذریعے سے آن بورڈ لے چکی ہے، ہمارے ذرائع یہ بات کر رہے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی تو وزیر اعلیٰ پھر یہی ہوں گے، لیکن پارٹیاں بدل جائیں گی، اور پی ڈی ایم جو ہے یعنی امکان ہے اس بات کا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کے ساتھ آ جائے گی، اور خیبر پختونخوا سے نکلنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہاں پہ جو 10 سال کی ایک تو وہاں پہ ان کی جو صورتحال ہے، معاشی صورتحال وہ بھی انتہائی خراب ہے، اور اس کے اوپر ہم بالکل ڈیٹیل میں کسی دن آپ کے ساتھ بات کریں گے، لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہاں سے نکلنے کی جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر مزید صورتحال جو خراب ہوئی ہے اب اس کے بعد وہ تو نکل جائیں گے، گھر کو چلے جائیں گے، لیکن جو بھی حکومتیں آئیں گی جس طرح کی صورتحال ہوگی ان کو بھگتنا پڑے گا، جیسے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے اس وقت پاکستان کی جو ورسٹ اکنامک کنڈیشن ہے اس کے اوپر۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ابھی تک اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی اشارہ نہیں مل رہا، ان کو ان کی جماعت کے اندر بھی خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر بھی کوئی بہت اچھی صورتحال جو ہے وہ نہیں ہے، اور اگر یہ مت
کہ وہ بہت پاپولر ہیں، اور ابھی انہوں نے کہا بھی کہ ان کے انتخابات انہوں نے جیتے تھے جب پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی اور عمران خان صاحب حکومت میں تھے، تو ضمنی انتخابات انہوں نے بھی جیتے تھے. تو یہ جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں ضمنی انتخابات اپوزیشن جیتتی ہے. البتہ عمران خان صاحب نے اپنی 2 بہت امپورٹنٹ سیٹیں جو ہے وہ لوز کی ہیں، ایک کراچی کی اور ایک ملتان کی. یہ ان کو یہ بات پتہ ہوگی. سو یہ جو چیزیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر حکومتوں سے نکل گئے، الیکشنز ہو جائیں گے، الیکشنز کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتیں تیار ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو باقی رکھنے کے لیے بھی وہ تیار ہیں. جو ان کے پاس ایک جو ہماری ذرائع بتا رہے ہیں، ہماری اطلاعات ہیں کہ ان کے پاس فارمولاز موجود ہیں جس کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے. تو ان کے ہاتھ پھر کیا آئے گا جب وہ الیکشن وہاں پہ نہیں لے سکتے ہیں، جب ان کی حکومتیں وہاں پہ شاید ختم نہ ہوں، اور پھر یہاں پہ بھی وفاق میں بھی ان کی اسمبلی جو ہے وہاں پہ بھی وہ وزیر اعظم نہ بن سکیں، اسٹیبلشمنٹ بھی بات نہ سنیں، اسلامی ٹچ بھی کام نہ آئے، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. تو اس لیے ان کی پارٹی کے اندر بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ بات کریں. آخری بات جو انہوں نے کہی کہ ذاتی گھڑی ہے، سر یہ آپ کی ذاتی گھڑی نہیں تھی، یہ ریاست کی وجہ سے آپ کو یہ گھڑی دی گئی تھی. آپ جو محمد بن سلمان صاحب جو ہیں ان کے آپ بچپن کے دوست نہیں تھے، انہوں نے آپ کو پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر یہ گھڑی گفٹ کی تھی، اور اس کی جو مطلوبہ رقم جو بنتی تھی، آپ پہ الزامات ہیں یہی کہ وہ رقم آپ نے نہیں دی تھی، اور اس سے زیادہ مہنگی گھڑی تھی جو سستے داموں آپ نے بیچی ہے. تو آپ نے بیچی ہے گھڑی، یہ آپ نے تسلیم کر لیا ہے. پیسے کہاں سے آئے یہ آپ نے بھی ابھی بتانا ہے. اور نااہلیت کا خوف عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ سوار ہے، اور ظاہر ہے کہ 13 دسمبر سے یعنی منگل کے دن سے ایک اہم سماعت شروع ہو رہی ہے. یہ معاملہ بھی اب جو ہے ان کے لیے کافی زیادہ مسائل کا شکار ان کو کر سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. آئندہ پھر آئیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.